پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے کہا ہے کہ حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کے تیسرے سیشن میں ہم اپنے مطالبات تحریری طور پر جمع کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے کمپلینٹ اور ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہائی اور ریلیف ملے۔ امید ہے کہ مذاکرات کا عمل جلد مکمل ہوگا اور کوئی خوشخبری آئے گی۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جتنے کیسز حکومت بنا سکتی تھی بنائے ہیں، وہ سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ یوکرائن کے صدر کا کہنا ہے کہ ماسکو نے یوکرائن کی توانائی کی تنصیبات پر اب تک کا سب سے شدید حملہ کیا ہے۔ فرانس 24 کے مطابق یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ روس نے راتوں رات ملک کی توانائی تنصیبات پر 40 سے زیادہ میزائلوں اور 70 ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ زیلنسکی نے میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں دعویٰ کیا کہ حملے میں بیلسٹک میزائلوں سمیت 40 سے زائد میزائل شامل تھے۔ ان میں سے کم از کم 30 تباہ ہو گئے۔ رات کے اس حملے میں 70 سے زائد روسی خودکش ڈرون بھی استعمال کیے گئے۔ روس کا یہ حملہ یوکرائن کی جانب سے فرنٹ لائنز سے کئی سو میل دور روسی فیکٹریوں اور توانائی کی تنصیبات کے خلاف اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے کی اطلاع کے ایک دن بعد ہوا ہے۔ پریکا ریپٹیکیا علاقے کے گورنر نے اس حملے کے بارے میں کہا ہے کہ اس علاقے میں اہم تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے، لیکن اس میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا اور صورتحال قابو میں ہے۔ صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان ممکنہ جنگ بندی پر نتن یاہو کی کابینہ میں موجود انتہا پسند صہیونیوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ حماس نے بھی صہیونی فوجیوں کی پسپائی کے واضح پلان کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان ممکنہ جنگ بندی معاہدے کی شقوں کے سامنے آنے کے بعد انتہا پسند صہیونیوں نے نتن یاہو کے خلاف موقف اختیار کیا ہے۔ مصر، قطر اور امریکہ کی ثالثی میں صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان بالواسطہ جنگ بندی کے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کے تناظر میں شدت پسند اسرائیلی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے اور غزہ پٹی میں جنگ بندی کے مخالف ہیں اور اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ حماس کے سامنے اسرائیل کے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایتمار بن گویر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ایک انٹرویو میں صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ اور کابینہ میں اپنے اتحادی بزالل اسموتریچ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اگر جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوتا ہے تو وہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے کابینہ سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ یہ حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی طرح ہے۔ انہوں نے بے حد غصے میں اسموتریچ سے کہا کہ آؤ وزیر اعظم کے پاس چلیں اور انہیں بتا دیں کہ معاہدے کی صورت میں ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ دریں اثنا العربیہ الجدید نے رپورٹ دی ہے کہ حماس نے صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے مسودے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تاہم صہیونی فوجیوں کی پسپائی کے واضح پلان کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کو اس بات کی تشویش ہے کہ اگر واضح پلان پیش نہ کیا گیا تو غاصب افواج معاہدے کی خلاف ورزی ضرور کریں گے، لہٰذا ثالثوں کی جانب سے پسپائی کے جغرافیائی پلان کی ضمانت فراہم ہونا ضروری ہے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی گروہوں سے صلاح مشوروں کا سلسلہ جاری ہے
اور صہیونی حکومت کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے نتائج سے انہیں آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ بعض ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اور صہیونی حکومت کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ تقریباً نتیجے تک پہنچ گیا ہے۔ غزہ پر جاری صہیونی حکومت کی فوج کے حملوں میں دسیوں فلسطینیوں کی شہادت کی خبریں موصول ہوئی ہیں، جبکہ فلسطین کی تحریک مجاہدین نے فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی جانب سے جنین کیمپ کے محاصرے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پٹی کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 13 فلسطینی من جملہ چند خواتین اور بچے شہید ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مرکزی غزہ کے بعض علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں بھی 7 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ دریں اثنا فلسطینی ذرائع نے البریج کیمپ کے ایک مکان پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہونے کی خبر دی ہے، جبکہ شہر خان یونس کے الموازی علاقے میں ایک خیمے پر صہیونیوں کی بمباری میں 3 دیگر فلسطینیوں کی شہادت کی خبر ہے۔ صہیونیوں نے غزہ شہر میں ایک اسکول پر بمباری کی، جس میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلاء اور نصیرات پناہ گزین کیمپ میں بھی متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات سے غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں اب تک 26 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی معاہدہ قریب ہونے کی خبروں کے باوجود غزہ پر صہیونی حکومت غزہ کے مختلف علاقوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے۔ العربی الجدید کے مطابق جنگ غزہ کے 467ویں دن میں داخل ہو گئے ہیں، تاہم صہیونی جیٹ فائٹروں نے غزہ کے بعض علاقوں میں شدید بمباری کی ہے۔ دریں اثنا فلسطین کی مجاہدین تحریک نے محمود عباس کی سیکورٹی فورس کی جانب سے جنین کیمپ کے محاصرے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ مجاہدین تحریک کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی حالت میں جب صہیونی حکومت جنین کیمپ پر بمباری کر کے مسئلہ فلسطین اور فلسطینی عوام کے طاقت کے اقتدار کو تباہ کر رہی ہے، فلسطینی انتظامیہ جنین کیمپ کا محاصرہ کر کے صہیونی دشمن کی خدمت کر رہی ہے۔ مجاہدین تحریک کے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تمام فلسطینیوں کو ختم کر دینے کے اپنے منصوبے پر کاربند ہے۔ اس بیان میں محدود اختیارات کی حامل محمود عباس کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ عقل اور منطق کا استعمال کرتے ہوئے جنین کیمپ کے محاصرے اور فلسطینی مجاہدین کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ختم کرے۔ مجاہدین تحریک نے غرب اردن میں صہیونی دشمن کے خلاف کارروائیوں میں اضافے کی بھی اپیل کی ہے۔ اس بیان میں فتح تحریک کے سمجھدار ارکان سے اپیل کی گئی ہے کہ محمود عباس کو فلسطینیوں کے خلاف اقدامات سے روک دیں۔ مجاہدین تحریک نے تمام فلسطینیوں سے دشمنوں کی سازشوں کے سامنے متحد ہو کر صہیونیوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کی بھی اپیل کی ہے۔ امریکہ کے نیشنل ویدر سروس کے ادارے NWS کے مطابق مقامی طور پر تیز سانتا آنا ہواؤں کی وجہ سے لاس اینجلس اور وینٹورا کونٹیز کے کچھ حصوں میں خاص طور پر خطرناک حالات منگل سے شروع ہوں گے اور بدھ تک جاری رہیں گے۔ افسران کو تشویش ہے کہ خشک ایندھن اور کم نمی کے ساتھ تیز ہواؤں کی وجہ سے جنوبی کیلیفورنیا میں نئی آگ لگ سکتی ہیں یا اس سے موجودہ آگ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر جنگل کی آگ نے 12,300 سے زیادہ انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے۔ شامی ذرائع نے شام کے مسلح گروہ تحریر الشام کے کمانڈر جولانی سے وابستہ عناصر کے درمیان اختلافات اور مسلح تصادم وجود میں آنے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شام میں العقیدات قبیلے کے شیخ عبدالرزاق الاحمدی نے اعلان کیا ہے کہ الجولانی سے وابستہ عناصر کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی
اور شام کے شمالی شہر کے انتظامی امور میں اختلافات کی وجہ سے مسلح جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ الاحمدی نے مزید کہا کہ الجولانی حکومت کے کئی رہنما اس حکومت کے ساتھ بڑھتے ہوئے اختلافات کے سبب الجولانی گروپ سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ اس شامی ذریعے نے تاکید کی کہ اس صورتحال کے بعد شام کے مسلح گروپ تحریر الشام کے کمانڈر الجولانی کی حکومت کے خلاف انقلاب کی قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ شام میں مسلح گروپ تحریر الشام نے 27 نومبر 2024 سے شام کے سابق صدر بشار الاسد کو شام کے سابق صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے حلب کے شمال مغرب اور جنوب مغربی علاقوں میں اپنا آپریشن شروع کیا اور بالآخر 11 دن کے بعد انہوں نے شام کے دارالحکومت دمشق پر اپنے کنٹرول اور اقتدار سے بشار اسد کی علیحدگی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے ہی شام بدامنی اور عدم استحکام کا